ایک اور بہت بڑا ایشو اس وقت ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے، چونکہ یہی ایشوز دیکھیں آگے کیری فارورڈ ہوں گے نا. ہماری جو سسٹرز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے آگے جا کے گھر بسانے ہیں، شادی تو کرنی ہے، اور دس از اے ویری بلیسڈ انسٹیٹیوٹ، دس انسٹیٹیوٹ آف میرج. اس سے نسل آگے بڑھتی ہے، اس سے جو ہے وہ نیشنز کو مین پاور ملتی ہے، اور اگر وہ مین پاور بہت زیادہ اچھی ہے، ویلیوز والی ہے، مین آف کیریکٹر ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ نیشن کا سکسیس اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میرج کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو ہماری سوسائٹی میں 3 اس وقت مائنڈ سیٹس پائے جا رہے ہیں ود ریگارڈس ٹو وومین. ایک جو ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میرج کر کے کیا کرنا ہے، میرج کر کے زیادہ سے زیادہ کیا ہے، مین پہ ڈپینڈنٹ ہو جاؤ گے آپ، بچے پیدا کرنے پڑیں گے، تو کیا ضرورت ہے میرج کرنے کی اور مین پہ ڈپینڈنٹ ہونے کی. ہماری سوسائٹی پیٹریارکل ہے، تو وائی شوڈ وی گیٹ میریڈ ان دا فرسٹ پلیس. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ گیلپ ایک آرگنائزیشن ہے جو سرویز کرتی ہے، انہوں نے 2012 کا سروے میں کوٹ کر رہا ہوں، بہت پرانا سروے، یو کے میں گیلپ نے 2012 میں ایک سروے کیا جس میں دے فاؤنڈ آؤٹ کہ 52% وومین ڈونٹ ایون وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. اینڈ وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ؟ اور جاپان میں بھی ایک سروے ہوا ہے، اس کے مطابق یہ ریشو اس سے بھی زیادہ ہے. وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ؟ بیکاز دے وانٹ ٹو they are saying کہ میرج از این obstacle in our career. اور ظاہر ہے کہ جب بچے ہوں گے تو وہ بھی ایک آبسٹیکل ہوں گے ہماری گروتھ میں، ہمارے کیریئر میں. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ پایا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ گرو بھی کر رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ کہ شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اگر آپ نے بچوں سے اتنی پیار ہے تو آپ اڈاپشن کر لیں، مین پہ میل پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر دوسرا ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ چلو اگر شادی کرنی بھی ہے تو وہ شادی پھر میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگی. دس از واٹ دس مائنڈ سیٹ سیز کہ پھر میل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میری ہوں گی. تو یہ 2 جو مائنڈ سیٹس پائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ٹو ٹیکل سچ اے مائنڈ سیٹ، اور کیا یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے، اور اگر یہ مائنڈ سیٹ گرو کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا آپ سے بیسکلی کویشچن. I think before digging into the tackling thing, اس کو پہلے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ یہ چیز ہے کیا actually. So in essence, what I've gained after studying this whole subject is that it's not about battle of dependency. It's more about the concept of completion. اچھا. ایز ان اگر آپ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مین آر ڈفرنٹ اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ. دے آر ایکول ان اسلام ود ریگارڈس ٹو رائٹ بٹ دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل. It's important to understand that they are biologically different, they are psychologically different, they are physically different, they have different needs and wants, they have different expressions. And agar main isko ek example doon just to make it more simple and clear, women when they are under stress they tend to talk. And mostly اگر ایک خاتون کہہ رہی ہے نا کہ مجھے آپ سے ہمیشہ یہ مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے مجھے آپ سے ابھی یہ مسئلہ ہے. لیکن اف دا میل سیز دا سیم تھنگ کہ مجھے آپ سے ہمیشہ مسئلہ ہے، اٹ ایکچولی مینس کہ ہمیشہ ہی مسئلہ ہے. یعنی لینگویج میں بڑا ایگزیکٹلی دیر از اے ہول لاٹ آف اے ڈفرنس ان لینگویج ایز ویل. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایک انالوجی آتی ہے کہ مین آر لائک اے ربر بینڈ اینڈ ویمن آر لائک اے ویو. They're deep. You dig and you go more deeper, and there's no end. And men are like a rubber band. You stretch it, they do stretch, and there comes a point where it breaks, right? And there's an explosion. So there are many basic differences. मैंنے صرف یہاں پہ 1-2 examples دی ہیں just to make it clear. So it's not about dependency. It's about one person. ایک جو اللہ تعالیٰ نے جینڈر بنایا ہے اس کی ایک اپنی کوالٹیز ہیں، دوسرے کی اپنی ہیں. when they merge they make a beautiful combination, right? when you combine the qualities of both the genders they make a beautiful combination and a beautiful outcome. So I think it's more about the completions concept. It's not about dependency کی battle. تو I think یہ تو یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ both complete each other. Exactly. And second جو بات ہے کہ اگر کرنی ہے شادی تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرنی ہے. تو یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے وی فیمیلز ڈونٹ وانٹ اینی بڈی
to dictate us that what we do اور ہم کیا کریں, ہم کیسے کریں. تو ہم ایک دوسرے انسان کے اوپر کیسے اپنی سوچ اور ہر چیز کو امپوز کر سکتے ہیں. So it's as simple as that, right? You do what you want for yourself, you do it, right? And third thing جو اس میں تھی کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہرڈل ہیں, کریئر میں ہرڈل ہیں. تو I think this is something so special. This is not the essence of this thing is not ordinary, and that is کہ it's not about the hurdle. It's not the concept of hurdle again. It's the concept of the forbearance, the capacity to bring a new generation and make them a change maker. It's that blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala نے آپ کو چوز کیا ہے to build a generation, and you bring a whole new human being in this world, and with the will of Allah and with the help of Allah, you can make that human being a change maker. You have that capacity. So I think it's so special, and it is not something ordinary. So وہ ایک جو بیٹل ہے نا کہ یہ ہرڈل ہے, I think اس کو اگر اس کانسیپٹ سے اس اینگل سے لیا جائے تو it makes it really really special, I believe. یعنی کہ آپ پہ اتنی بڑی ذمہ داری اور آپ کے لیے اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ آپ ایک جنریشن کریٹ کریں. تو بچے کہاں سے ہرڈل ہو گئے آپ کے لیے کیریئر میں؟ اسلام کیریئر بنانے سے منع نہیں کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے ناٹ آن دی ایکسپینس آف فیملی لائف. فیملی کمز فرسٹ, بیکاز ان لوگ نے آگے جا کے سوسائٹی چلانی ہے. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. تو جزاک اللہ خیر. اور یہاں میں اس حوالے سے یہ چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس چیز سے تو ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا کہ ہمیں اور اس دنیا کو بینگ اے مسلم تو ہم سب کا یہ جو ہے عقیدہ ہے کہ پیدا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے نا. تو یہ شادی کا کانسیپٹ, یہ بچوں کا کانسیپٹ, یہ فیملی کا کانسیپٹ, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے. تو اگر اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا پروگرامر of our programs, تو جو پروگرام اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے, اگر ہم اس کو اس طرح سے لے کر نہیں چلیں گے تو وہ خراب ہی ہوگا. I remember recently there was a movie that was basically made to support the LGBT, اور انہوں نے اس میں جو ہے نا اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ کرنے کی ہائی لائٹ کوشش کی تھی کہ انہوں نے کہا, ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کی کہ جو لڑکے کا فادر تھا he was experimenting with a cabbage, اور وہ بلیک کیبج بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کا اینڈ پہ انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی اس کو اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کیبج کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ, تو اس میں کیڑے لگ گئے, وہ خراب ہو گیا. تو میں نے اس کو یہ سوچا کہ اس چیز کو اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو ایک چیز ایک پروگرام کی ہے نا, جب ہم اس کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے تو ایٹ دا اینڈ یہی ریزلٹس آئیں گے کہ وہ چیز خراب ہو جائے گی, اس کو کیڑے لگ جائیں گے. اب ہم کتنا بھی اس چیز کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہم آنکھیں بند کر کے بس سوچتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے وہی ہے, ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. جس طرح ہم نے شروع میں بھی ٹرینڈس کی بات کی, تو میڈیا کے تھرو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی ایک ٹرینڈ کے ساتھ ہی چلتی آ رہی ہے. شروع میں جو ہے وہ پہلے لو میرجز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جانے لگا کہ عشق محبت ایک انسان کا اتنا ہو جانا کہ آپ اس میں اندھے ہو گئے اور آپ گھر والوں کو سب کو بھول گئے, لیکن اس کا مین فوکس اس وقت یہی دکھایا جانے لگا کہ جی شادی کر لینی ہے آپ نے الٹیمیٹلی اور بچے ہونے چاہیے. پھر ہوتے ہوتے اس وقت جس چیز کی طرف ڈائریکشن بہت زیادہ لے کے جائی جا رہی ہے وہ یہی ہے لیو ان ریلیشن شپس, اور بس جب تک دل چاہ رہا ہے ساتھ رہیں, اس کے بعد اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ شادی کریں اور آپ بچے بھی کریں, اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو ناٹ نیسیسری کہ فادر ساتھ ہی رہے, بلکہ آپ کیا کریں کہ فادر لیس سوسائٹی ایک چلتی رہے اور آپ فادر کے بغیر ایک سنگل موم بن کریں. لیکن بینگ اے وومن, میں نے کیونکہ I am 33 years now. In 33 years میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی ہے کہ میں نے نا بہت کچھ دیکھا ہے اس حوالے سے کہ میں نے اپنی فیملی میں عورتوں کو دیکھا, ان کی لائفس کو دیکھا, پھر میں شوبز میں گئی, وہاں میں نے آلموسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سارٹ آف ویسٹرن کلچر دیکھا, یہی لیو ان ریلیشن شپس والا یا اس طرح کی ایک مینٹیلٹی دیکھی, اس کے اینڈ ریزلٹس بھی دیکھے. پھر میں دین کی طرف آئی, میرڈ with kids الحمدللہ, now living a life practicing اسلام, اور ایک میں نے یہ والا رخ بھی دیکھا کتاب کا. تو اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جاب بھی کر لی, میں نے کام بھی کر لیا, میں نے کریئر بھی بنا لیا, میں نے سب کچھ کر لیا, لیکن الٹیمیٹلی جو مجھے چیز سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کا سکون انہی چیزوں میں ہے. کہ ایک وہ گھر ہونا, آپ کا ہسبینڈ ہونا, آپ کے بچے ہونا, دس از الٹیمیٹلی گول اینڈ دس از الٹیمیٹلی پیس. آپ کو کریئر بنانے سے ایز یو سیڈ کہ آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے, آپ کریئر بنائیے, آپ اپنی ابھی
my husband is in my full support all the time. He always says, جیسے ابھی میں آپ نے شروع میں انٹروڈیوس کرایا تھا آن لائن قرآن اکیڈمی, تو وہ مجھے لگا کہ دیٹ واز ان مائی کیپیسٹی, بیکاز ٹو بی آنیسٹ میرے سے بہت زیادہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں 24/7 آفس میں رہوں گی اور لوگوں کو ہیڈ کروں گی اور ان کو ڈکٹیٹ کروں گی. آئی ایم دیٹ سارٹ آف پرسن جس کو اس طرح کا کام زیادہ پسند ہے جو گھر سے بیٹھ کر ہو سکے یا ریلیکس ماحول میں ہو سکے. تو ہی از آلویز ان سپورٹ, ہی سیز وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو. ٹھیک ہے, تو اس میں میرے کریئر میں میرے بچے یا میرے ہسبینڈ تو ہرڈل نہیں آ رہے. ہاں میری اپنی ذات ایسی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک مائی سیلف ٹو مچ بزی کہ میں بزنس میں اتنا زیادہ لاسٹ ہوں کہ میں کروں. تو اس چیز کو جو ہے ہمیں میرے خیال سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور واپس اس کی طرف رجحان کرنے کی ضرورت ہے کہ دس از آور نیڈ, دس از آور ماڈل. ٹھیک ہے, ہمیں اسی طرح ماڈل کیا گیا اور الٹیمیٹلی اسی میں ہی ہمیں پیس ملے گا. اور میں سم ٹائمز جو ہے وہ کیونکہ آف کورس شوبز پرسنالٹیز, میڈیا پرسنالٹیز کو فالو کر رہی ہوتی ہوں, چاہے وہ ویسٹ سے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہیں, چاہے وہ انڈیا سے ہے, میں یہی چیز آبزرو کر رہی ہوتی ہوں کہ کہیں کے بھی آپ سیلیبریٹیز اٹھا لیں. سیلیبریٹیز کی مثال دینا اس لیے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کیونکہ دوز آر دا پیپل جن کو ہم شاید بہت کامیاب کنسیڈر کرتے ہیں, کہ میرے خیال سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کامیابی کسی کو مل نہیں سکتی کہ اگر وہ سپر اسٹار بن گیا ہے, انٹرنیشنل اسٹار بن گیا ہے. تو ان میں بھی اگر آپ آبزرو کریں نا, پیسفل لوگ آپ کو وہی ملیں گے جو میرڈ ہیں, جن کی فیملی ہے اور جن کے بچے ہیں, دے آر سیٹلڈ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ دس از وٹ وی آر ماڈلڈ فار, اور اسی میں پیس ہے. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے, اگر ہمیں سمجھ آ جائے.